الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین عالی وقار، رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ اسے عشرہ مغفرت اور بخشش کے نام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ کے فضل سے ہم دوسرے عشرے میں قدم رکھ چکے ہیں اور اللہ کی توفیق سے آج دوسرا روزہ بھی اپنی منازل کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ جو عشرہ بخشش ہے اور عشرہ مغفرت ہے، اس عشرہ کے اعتبار سے رمضان شریف کی ان مقدس ساعتوں میں ایک بڑا عام پیغام میں آپ کے نام کرنے جا رہا ہوں. آج کی جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر خصوصاً جس کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے اور عموماً اس کا تعلق ہماری زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ ہے، اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہی اس عنوان کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن خاص کر کے رمضان المبارک کے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ تعلیمات ارشاد فرمائی. ہم انہیں سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. ایک مرتبہ درشی پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. میں اپنے اس عنوان کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ ایک حدیث پاک سے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو سماعت کیجئے. رمضان کے متعلق خاص کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے روزہ دار لوگوں کو ایک حکم ارشاد فرمایا، اور یہ خطاب خاص کر کے ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے اندر روزہ کی عبادت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ حکم ہے، اور اسی حکم پاک سے میں ایک عنوان آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. حکم توجہ سے سماعت کیجئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ بری بات کہنا اور عمل کرنا نہ چھوڑے، جو بندہ بری بات کہنا اور بری بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو اس بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. میرا عنوان یہاں سے نکلے گا
ایک مرتبہ حدیث کے لفظ پھر سنیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کر کے روزہ داروں کے نام یہ پیغام دیا جو صبح سے شام تک بھوک برداشت کرتے ہیں، جو صبح سے شام تک پیاس برداشت کرتے ہیں۔ اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا صرف بھوکا رہنا مطلوب شریعت ہے؟ کیا صرف پیاسا رہنا مطلوب شریعت ہے؟ کیا صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ شریعت چاہتی ہے یا شریعت کچھ اور چاہتی ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو شریعت چاہتی ہے اس بات کو ان لفظوں کے اندر بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی حاجت نہیں ہے جو بھوکا پیاسا تو رہتا ہے پر بری بات ساتھ کرتا رہتا ہے، برے قول کرتا رہتا ہے، برے عمل کرتا رہتا ہے۔ میں نے عنوان کیا قائم کرنا چاہا؟ روزہ رکھ کر کے روزے کی حالت کے اندر جب بندہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا، روزے کی حالت کے اندر جب بندہ برے کام نہیں چھوڑتا، اس کی زندگی ویسے ہی ہے جیسے عام روٹین کے اندر وہ زندگی گزار رہا تھا۔ ایک گناہ اس کی زندگی میں ہے تو شامل ہی ہے، وہ نکل نہیں رہا، برا کام کرتا ہے تو کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ رمضان نے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اگر روزہ صرف بھوکا یا پیاسا رہنے کا نام ہوتا تو گائے بھی روزہ رکھ سکتی تھی، بکری بھی روزہ رکھ سکتی تھی، بھینس بھی روزہ رکھ سکتی تھی۔ صبح سے شام تک آپ ایک جگہ انہیں باندھ دو، چارہ ان کے سامنے نہ رکھو، پانی ان کے سامنے نہ رکھو، ان کی موت واقعہ تو نہیں ہوگی۔ یعنی ایک دن بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے جب بندے کی موت واقع نہیں ہوتی تو جانور کی موت بلا کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ مانا کیا تھا؟ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ اس چیز کا نام ہے لعلکم تتقون، اللہ چاہتا ہے تم سونے سے مسلمان بن جاؤ۔ یہ روزے کا مفہوم ہے، یہ روزہ مطلوب چاہتا ہے اس بندے سے جس نے روزے کی عبادت میں اپنے آپ کو داخل کر لیا ہے۔ آئیے میں اس کے ساتھ جوڑ کر ایک اور حدیث، پھر ایک اور حدیث عرض کروں، پھر میرا عنوان واضح ہونا چاہے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کا دوسرا فرمان، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں۔ حضور روزہ کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزہ تو یہ ہے لغو اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ اب یہ دیکھیے ایک دوسری حدیث پاک ہے جس کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مفہوم کو ان لفظوں میں بیان کیا، منع کر دیا اس روزے دار کو جو بھوکا پیاسا تو رہتا ہے پر ہے بے نمازی، بھوکا پیاسا تو رہتا ہے پر ہے جھوٹا، بھوکا پیاسا تو رہتا ہے پر نظر اس کی گندی ہے، بھوکا پیاسا تو رہتا ہے پر غیبتیں کرتا ہے، بھوکا پیاسا تو رہتا ہے حرام کی روزی کماتا ہے کاروبار کے ٹھیے پہ بیٹھ کر کے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے لفظوں کے اندر اس جملے کو ہمیں ذہنوں کے اندر اتارنے کا حکم ارشاد فرمایا بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام یہ روزہ نہیں ہے، روزہ تو یہ ہے بیہودہ اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ روزہ کی تعریف کیا ہے؟ روزہ کہتے ہیں اپنے آپ کو روک دینا۔ روزے کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو روک دینا۔ اب اس کی ڈیفینیشن جب کرو گے تو بہت ساری باتیں اس کے اندر ہوں گی۔ کھانے پینے سے معدے کو روک دینا یہ روزے کی ایک تعریف ہے۔ نظر گندی نہ ہونے پائے اس کام سے نظر کو روک دینا یہ روزے کی دوسری تعریف ہے۔ زبان گندی نہ ہونے پائے، گالی اس سے نہ نکلے، جھوٹ اس سے نہ نکلے، غیبت اس سے نہ نکلے، کسی کی عزت کا جنازہ اس زبان سے نہ نکلے یہ روزے کی ایک دوسری تعریف ہے۔ قدم گناہ کی بدم کی طرف نہ بڑھے یہ روزے کی ایک تیسری تعریف ہے۔ ہاتھ کسی پر ظلم نہ کریں یہ روزے کی ایک چوتھی تعریف ہے۔ کانوں سے گناہ نہ سنا جائے یہ روزے کی ایک پانچویں تعریف ہے۔ معنی کیا؟ روزے کا معنی ہے رکنا۔ کس چیز سے؟ جس چیز سے رکنے کا رب نے حکم عطا فرمایا ہے۔ گویا روزہ بندے کو ایک ستھرا مسلمان بنانا چاہتا ہے، ایک ستھرا مسلمان بنا کر کے معاشرے میں اس بندے کو رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا فرمان، سرکار علیہ السلام کا یہ بہت خوبصورت فرمان عام زندگی کے لحاظ سے بھی لیکن خاص کر کے رمضان شریف کے اندر اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت رمضان شریف میں کوئی بندہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہے، تمہیں گالی گلوچ کرنا چاہے، لڑائی جھگڑے کی طرف پہل کرنا چاہے تو تم آگے سے نہ لڑنا، تم آگے سے جواب نہ دینا۔ حضور میں کیا کہوں؟ سرکار فرماتے تم یہ کہنا انا صائمن، میں روزے سے ہوں۔ اگلا گالی دے رہا ہے، محبوب فرماتے تم نہ دینا،
وجہ کیا ہے؟ فرمایا گالی دینا پھر گالی دینا، جواب جو چل رہا ہے فرق نہیں رہا تم دونوں کے اندر، وہ بھی غلط کام کر رہا ہے، تم بھی غلط کام کر رہے ہو۔ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ تم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم ویسے رہو جیسے محمد جاتے ہیں۔ انا صائمون، میں روزے سے ہوں، میں رکا ہوا ہوں۔ منع کیا تھا؟ جو تو کر رہا ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ اس حدیث کو مزید اگر آپ تشریح اعتبار سے دیکھنا چاہے، اپنی زندگی کے ہر گوشے میں اتار کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ غیبت کر رہا ہے، اب رمضان شریف ہے تو یہ تو نہیں کہ ہم اس کے ساتھ شریک غیبت ہو جائیں، جو وقت وہ کر رہا ہے وہ ہم کرنے لگ جائیں، پر میں نہیں، وہ غلط کر رہا ہے، تم کہو انا صائمون، جو تو کر رہا ہے میں تو وہ نہیں کروں گا، چونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ مجھے اس بات سے منع کرتا ہے۔ آئیے میں اس کو ایک چوتھی حدیث پاک سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ منع کیا تھا اس عنوان کا؟ منع یہ ہے روزہ رکھ کر کے گناہوں سے مکمل اپنے آپ کو بچایا جائے۔ روزہ بندے کو صاف کرنا چاہتا ہے، تقویٰ دینا چاہتا ہے، پرہیزگاری دینا چاہتا ہے، بندے کے اندر کو دھونا چاہتا ہے، ایک ستھرا مسلمان بنا کر کے معاشرے میں بندے کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ روزہ ایک مجاہدہ ہے، یہی وجہ ہے یہ روزہ اندر کو دھونے کا ایک ذریعہ ہے، یہی وجہ ہے یہ روزہ تقویٰ کی اعلیٰ منزل حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ منزل تب حاصل ہوگی جب بندہ اپنے آپ کو مکمل شریعت کا پابند بنا لے گا۔ روزہ دار بھی ہو، بے نمازی بھی ہو، یہ بات جچتی نہیں ہے۔ روزہ دار بھی ہو، سود کھانے والا بھی ہو، یہ بات جچتی نہیں ہے۔ روزہ دار بھی ہو، گالی گلوچ کرنے والا ہو، یہ بات جچتی نہیں ہے۔ روزہ دار بھی ہو، جماعتیں چھوڑنے والا ہو، یہ بات جچتی نہیں۔ میں ایک ایک گناہ کا کیا نام لیتا جاؤں، ہر گناہ کو زندگی سے دیش نکالا دے دینا، طلاق دے دینا، نکال دینا، روزہ بندے سے یہ بات چاہتا ہے۔ اور اگر ایسے ہم مسلمان بن جائیں، کیا وجہ ہوئی؟ رمضان شریف کا یہ دوسرا عشرہ ہے، مسجد معمول سے زیادہ بھر گئی، کیا وجہ ہوئی؟ باہر ٹینٹ لگانے کی ضرورت پڑی؟ بندے باہر سے آئے؟ نہیں، بندے ادھر ہی کے ہیں، اسی علاقے کے ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ بندے کہاں جاتے ہیں؟ مانا یہ تھا جیسے آج شیطان قید ہے اور وہ تمہیں روک نہیں رہا اور تم اس کی ساری چالیں توڑ کر کے رب کے گھر آئے ہو، اب آئے ہو تو آتے ہی رہنا، واپس نہ جانا۔ جیسے آج یہ سوچ پیدا ہوئی بھئی ٹینٹ لگنے چاہیے اور کناتے لگنی چاہیے، بندوں کے لیے اہتمام ہونا چاہیے اور بندے زیادہ ہو جائیں گے۔ بھئی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو روزہ یہی سبق تو دینے آیا ہے، یہ رمضان ہے، شیطان بند ہوتا ہے، اور اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ چاہتا ہے بندہ میرے دربار میں آ جائے، سر رکھتا جائے، میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ یہی وجہ ہے جس عشرہ کے اندر آپ نے قدم رکھا ہوا ہے، یہ عشرہ بخشش ہے، یہ عشرہ مغفرت ہے، اور اس عشرہ کا سب سے بڑا وظیفہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر وقت جب بھی آپ کو موقع ملے، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، مسجد جاتے ہوئے اس وظیفے کو اپنی زندگی کے اندر ڈالتے رہنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور اپنے ہر گناہ سے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ چونکہ یہ عشرہ بخشش ہے، چونکہ یہ عشرہ مغفرت ہے، جو بندہ بخشش والے عشرے کے اندر رب کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھائے گا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے رمضان پورا موسم ہی توبہ کا موسم ہے، بخشش کا موسم ہے، رحمت کا موسم ہے۔ جو اس موسم کے اندر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو رمضان شریف کے اندر خصوصاً کوشش کرنا چاہیے اہتمام کے ساتھ ہر گناہ ہماری زندگی سے نکل جائے، اور اگر رمضان شریف کے اندر بھی گناہ زندگی میں ابھی تک ہیں، یعنی وہ نکلے نہیں، جو روٹین وائز ہماری زندگی تھی ویسے ہی چلی جا رہی ہے، ہماری عشاء رہ جاتی ہے میڈیا کے سامنے، میں مثال دیتا ہوں، جھوٹ ہماری زبان سے اب بھی نکل جاتا ہے، کاروبار کے اندر دھوکہ دہی اب بھی ہو جاتی ہے، تو پھر میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی رمضان آیا، رحمت والا مہینہ آیا، شیطان بند ہو گیا، پابند سلاسل ہو گیا، ہر نیکی کا ریٹ بڑھ گیا، رحمت اللہ کی آوازیں مار رہی ہے، صبح سے شام تک، شام سے پھر صبح تک مسلسل رب کی رحمت چھمچم برس رہی ہے، پھر بھی ایک بندہ ہے گناہوں کی وادی سے وہ نکل ہی نہیں رہا، اور جو اس کی زندگی کے کالے داغ ہیں مسلسل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، توبہ کی طرف وہ بڑھ نہیں رہا، تو پھر اسے اس حدیث پاک کو سن کر کے اپنی زندگی کا راستہ متعین کرنا چاہیے۔ بھلے کون سی حدیث پاک، کئی موقعوں پر کئی جیتوں سے میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر چکا، لیکن آج اس جیت کے ساتھ اس حدیث پاک کو سنیے۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے
نقطہ تھوڑا سا پھیل جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے، مزید پھیلتا ہے، پھر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے، اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے بلائی کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی۔ موسم رحمت کا ہوتا ہے، موسم بخشش کا ہوتا ہے، موسم لوٹنے کا ہوتا ہے، پر وہ خالی کا خالی رہتا ہے، اس کے قدم بڑھتے ہی نہیں، سستی اس پر چھائی رہتی ہے، کالی اس پہ چھائی رہتی ہے، مسجد کی جانب آتا ہی نہیں، رب کے دربار میں اپنے آپ کو جھکاتا ہی نہیں۔ یعنی اگر سٹیج یہ ہے، رمضان ہے، گناہ پھر بھی ہے، رمضان ہے، بے نمازی پھر بھی ہے، رمضان ہے، اور آنکھیں پھر بھی گندی ہیں، رمضان ہے، کان پھر بھی گندے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں صابن کی ضرورت ہے، ہمیں جا کی ضرورت ہے، اور صابن دنیاوی نہیں، رب کی رحمت کی جا کی ضرورت ہے۔ وہ رب کی رحمت کی جا کیسے میسر آئے گی؟ جب سچے دل سے رب کے دربار میں سر رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے، میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ آئیے رمضان شریف کی دنوں کے اندر، راتوں کے اندر جب بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ پر قائم رہتا ہے، اس کا کتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے، اس حدیث پاک کے اندر سماعت کیجیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا روزہ رکھو، اور جب افطار کرو تو مجھ سے اجازت لینا۔ سب نے روزہ رکھ لیا، افطار کا ٹائم آیا تو ایک ایک بندہ آتا گیا، اجازت لے کر کے روزہ افطار کرتا چلا گیا۔ پھر ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 2 بہنیں ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے اور افطار کی اجازت چاہتی ہیں، آپ کے دربار میں آنے میں شرم محسوس کرتی ہیں، حضور اجازت دیں تاکہ وہ بھی روزہ افطار کر لیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس بندے سے اپنا رخ انور پھیر لیا، بندہ پریشان ہو گیا، آگے سے پھر چہرہ پاک کے سامنے حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کچھ گزارش کی ہے، میری 2 بہنیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا تھا، بارگاہ نبوت میں آنے سے شرم محسوس کرتی ہیں، اجازت مانگ رہی ہیں، حضور اجازت دیں تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں، افطار کر لیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دوسری دفعہ بھی چہرہ اقدس سے پھیر لیا، اور یہ بات آپ اور میں شاید احساس کے اندر نہ ڈال سکیں کہ جب محبوب کا چہرہ پھرتا تھا تو صحابہ کے دلوں پہ کیا گزرتی تھی۔ ان کی زندگی کی صبح و شام اسی بات میں ہوتی تھی کہ آمنہ کا لال ہم سے راضی ہو جائے۔ کیا اس حدیث کو آپ بلا سکو گے جب میرے محبوب صرف سفر کرتے کرتے ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے گنبد نما مکان دیکھا؟ چونکہ سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا تھا مکان گنبد نما نہ بنانا، مسجد گنبد نما ہو سکتی ہے، مزار گنبد نما ہو سکتا ہے، پر مکان گنبد نما بنانے سے سرکار نے منع فرمایا۔ آپ نے ایک مکان دیکھا جو گنبد نما تھا تو سرکار علیہ السلام نے دیکھ کر کے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ وہ جو مالک مکان تھا وہ گھر میں نہیں تھا، بعد میں جس وقت گھر آیا تو کسی نے بتایا آج سرکار گزرے تھے اور حضور نے تیرے مکان کو دیکھ کر کے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا اس گنبد والے مکان کو۔ اس صحابی نے کیا کیا؟ کدال لی اور مکان زمین کے برابر کر دیا۔ لوگوں نے کہا اتنا اچھا مکان بنایا تھا اور تو نے گرا دیا، اس کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا مکان اچھا تھا پر آمنہ کا لال تو راضی نہیں تھا نا۔ اور ہمارے لیے حضور کی رضا یہ سب سے بڑی رضا ہے۔ یعنی صحابہ کی زندگیوں کے اندر یہ احساس بہت بڑا احساس تھا، سرکار چہرہ پھیر لیں۔ اب تیسری مرتبہ پھر وہ صحابی آگے ہوتے ہیں تو سرکار علیہ السلام نے اب تیسری مرتبہ جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ حضور فرمانے لگے وہ کیسے روزہ دار ہیں، دن بھر گوشت کھاتی رہی ہیں اور آپ کہتے ہو روزہ کھولنے کی اجازت دو؟ وہ تو روزہ نہیں رکھا تھا، دن بھر گوشت کھاتی رہی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میری بہنیں روزہ دار تھی، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ میرے پاس۔ جب بلایا گیا تو ایک پیالہ تھا، میرے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا اس پیالے کے اندر کیا کرو۔ جس وقت انہوں نے پیالے کے اندر کیا کی تو خون اور خون کی بوٹیاں اس پیالے کے اندر پڑی۔ اب میرے محبوب علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا یہ دونوں بہنیں انہوں نے روزہ تو رکھا تھا اور جو حلال چیزیں تھی یعنی روٹی حلال تھی انہوں نے اسے چھوڑ دیا، پانی حلال تھا انہوں نے اسے چھوڑ دیا، جو حلال چیزیں تھی اس سے اپنے آپ کو روک لیا، لیکن دونوں ایک کونے میں بیٹھ گئی اور انہوں نے غیبت کرنا شروع کر دی۔ اور کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے، پورا دن یہ غیبت کر کے مسلمانوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں، یہ کیسی روزہ دار ہیں؟ اور جس وقت وہ گوشت اور خون
ان کے منہ سے نکلا میرے محبوب علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ اگر ان کے یہ پیٹ میں رہتا تو انہیں دوزخ کی آگ میں پہنچا دیتا۔ یہ کتنی رحمت معابی تھی میرے محبوب علیہ السلام کی، جو آگ بن کر کے وجودوں میں داخل ہو چکی تھی، محبوب علیہ السلام نے اسے باہر نکلوایا۔ اور ساتھ کے جملہ کیا ارشاد فرمایا، اس جملے پر غور کرنا، فرمایا وہ چیز جو رمضان سے پہلے بھی حلال تھی، صرف رمضان میں آ کر کے مخصوص وقت میں اس سے منع کر دیا گیا، یہ اس سے تو رک گئی، اور وہ چیز جو ساری زندگی رب نے حرام ہی رکھی ہے، وہ حلال ہے ہی نہیں، یہ اس کے اندر مبتلا ہو گئے۔ مانا کیا تھا؟ کھانا پانی، یہ رمضان سے پہلے بھی جائز تھا، رمضان کے بعد بھی جائز ہے، رمضان میں بھی جائز ہے۔ رمضان کا ایک مخصوص وقت ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھنا چیز حلال تھی، لیکن شریعت نے کہا رک جاؤ، اب اس دورانیے میں اس حلال کو استعمال نہیں کرنا۔ میرے محبوب فرمانے لگے غیبت تو پہلے بھی حرام تھی، وہ جو غیبت والا گناہ تھا یہ تو رمضان کے بغیر بھی حرام ہے، اور اس سے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ منع کیا تھا؟ آج جس دور کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں وہ مسلمان قابل رحم ہیں جو وقت گزاری کے لیے میڈیا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، جو وقت گزاری کے لیے اپنے نظروں کو گندا کرتے ہیں، جو وقت گزاری کے لیے کسی ہوٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں، کسی چوک پہ بیٹھ جاتے ہیں، ادھر کی ادھر کی بات کی، اس کو چھیڑا اور اس کی عزت تار کی۔ ہوتا کیا ہے؟ یہ تو اپنا وقت گزار رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا روزہ بھی ضائع کر رہے ہیں۔ یہ روزہ ایسی عبادت ہے، میں سمجھتا ہوں وقت پتہ نہیں وہاں کیسے گزرتا ہے، اللہ کے ذکر میں وقت کیوں نہیں گزرتا، قرآن کی تلاوت میں وقت کیوں نہیں گزرتا۔ یہ رمضان شریف مکمل مجاہدے کا نام ہے، ہر چیز پر غور کرنا پڑے گا۔ صبح سے شام ہمارے کیسے بسر ہوتے ہیں، ہم روزہ کی حالت میں کیا کیا کرتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کس کس سے ملتے ہیں، کون سی بات ہوتی ہے، گفتگو کا عنوان کیا ہوتا ہے، کیا کسی کی غیبت تو نہیں ہوتی؟ آئیے، غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، اور غیبت اور بہتان کے اندر فرق ہے۔ بہتان کے متعلق خاص کر کے رمضان شریف کے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے ایک حکم ارشاد فرمایا۔ بہتان اور غیبت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، بہتان اس گناہ کو کہتے ہیں اگلے کے وجود میں نہیں ہے پر آپ نے اس کی طرف لگا دیا۔ ایک مسلمان حرام نہیں کھاتا، آپ نے کہا حرام کھاتا ہے۔ ایک مسلمان سود خور نہیں، آپ نے کہا سود کھاتا ہے۔ ایک مسلمان بدکار نہیں، آپ نے بدکاری کی نسبت اس مسلمان کی طرف کر دی، اسے بہتان کہتے ہیں۔ گناہ نہیں پر کسی پر گناہ کو بہتان ڈال دیا، ویسے ہی گناہ ڈال دیا۔ اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت یہ ہوتی ہے کسی میں گناہ ہے اور اس گناہ کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا۔ ایک بندہ برا ہے، اس کی برائی کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، بھئی اگر غیبت کرنے کا بہت زیادہ شوق ہو ہی جائے تو سب سے پہلے ماں باپ کی غیبت کیا کرو۔ وجہ یہ ہے کہ غیبت کرنے سے نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ بہتر نہیں کہ تمہارے گھر کی نیکی تمہارے گھر میں رہے، یعنی نماز پڑھ کے کسی اور کو کیوں دیتے ہو، ماں باپ کو دے دو۔ مانا یہ نہیں تھا کہ ماں باپ کی غیبت کرو، مانا یہ تھا، محبوب علیہ السلام اس گناہ کی نوعیت بتا رہے تھے کہ جس وقت بندہ غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو بندے کی نیکیاں دوسری جانب ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ آئیے اس حدیث پاک کو سماعت کیجئے، یعنی بہتان بازی کرنے والا بندہ، کسی وجود کے اندر عیب نہیں پر بندہ عیب لگا دیتا ہے، کسی وجود کے اندر گناہ نہیں پر بندہ گناہ لگا دیتا ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ خاص کر کے رمضان کے ساتھ اس بات کو اٹیچ کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آئیے حدیث پاک کے لفظ سماعت کریں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی تب تک ذلیل نہیں ہوگی۔ جملہ پہلا یہ تھا، جب تک میری امت رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی ذلیل نہیں ہوگی۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رمضان کا حق کیا ہے، کیا کیا جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ میں نے رمضان کا حق ادا کر دیا ہے، اور کیا کروں تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ میں نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا اور ذلت مجھ پر مسلط ہو جائے گی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرمانے لگے رمضان کا حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے مکمل بچا لیا جائے۔ یہ رمضان کا حق ہے، اور جب تک یہ حق میری امت ادا کرتی رہے گی ذلیل نہیں ہوگی، خار نہیں ہوگی۔
یعنی رمضان یہ رحمت والا مہینہ ہے، اس رحمت والے مہینے کے اندر بھی یعنی غیر مسلم ہو کر کے وہ تو اس مہینے کا ادب کریں اور مسلمان ہو اسے اس مہینے کے ادب۔ یہ سڑکوں پر آتے جاتے ہوئے کئی جگہوں پر دیکھا گیا، جوان لڑکے وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر کے وہ پیٹھ دے کر کے وہ سگریٹ کی کشیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمان ملک کے اندر یہ حال ہے، غیر مسلم تو اس مہینے کا ادب کریں، غیر مسلم تو اس مہمان کا ادب کریں، لیکن جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں انہیں پتہ نہیں۔ پورا دن وہ کل میں سبزی منڈی ایک جگہ پر گیا تو آم بیچنے والا، میں آم لینے کے لیے اس کی جانب بڑھا تو وہ ایک آم ہاتھ میں رکھ کر چوس رہا تھا۔ میں نے کہا خریدنا چاہتا تھا تجھ سے لیکن مجھے شرم آ گئی کہ رمضان میں اٹا کٹا ہو کر کے تو حرام کام کر رہا ہے۔ اب یعنی یہ مسلمان ملک کی بات ہے، کسی غیر مسلم ملک کی بات نہیں۔ غیر مسلم لوگ بھی رمضان کے اندر مسلمانوں کے سامنے اس بات سے پرہیز کرتے ہیں، یہ ان کا عظمت والا مہینہ ہے، اور مسلمانوں کا حال یہ آ گیا ہے وہ کھلے عام۔ اور جملے کیا بولتے ہیں، جے اللہ سے جب ہم نہیں ڈرتے اور شرماتے تو پھر بندوں سے کیا شرمانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ یہ پہلا جملہ تھا۔ ام ہانی کہتی ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا امت یہ ذلیل نہیں ہوگی جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی، اور حق کے اندر پہلا جملہ یہ تھا کہ یہ آرام کاموں سے رمضان کے اندر وہ اجتناب کرتی رہے گی۔ دوسرا جملہ کیا تھا، میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے وہ بندہ جس نے اس مہینے کے اندر بدکاری کی، خاص کر کے حضور نے 3 گناہوں کو ہائی لائٹ کیا، وہ بندہ جس نے اس رمضان کے مہینے میں بدکاری کی، بدکاری گناہ ہے، رمضان کے علاوہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس نے اس رمضان کے مہینے میں شراب پی، شراب پینا حرام گناہ، رمضان کے علاوہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن خاص کر کے رمضان کے مہینے کے ساتھ اسے جوڑا۔ اور تیسری بات وہ بندہ جس نے رمضان کے مہینے میں بہتان بازی سے اپنے آپ کو نہ بچایا، بہتان بنتا رہا، مسلمانوں کی عزتیں تار تار کرتا رہا، ہوگا کیا؟ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آئندہ رمضان تک، اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے فرشتے اس پر لعنت بیچتے رہیں گے۔ اور اس سے اگلا سخت ترین جملہ سننا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا بندہ جس نے رمضان کے اندر حرام کاریاں کی، ہر وہ کام جو شریعت نے منع کیا ہے، نماز چھوڑنا یہ حرام کام ہے، آپ شاید سمجھتے ہوں بدکاری ہی حرام کام ہے، شراب ہی حرام کام ہے، قتل کرنا ہی حرام کام ہے، جی ہاں نماز چھوڑنا یہ بھی حرام کام ہے، سود کھانا یہ بھی حرام کام ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی حرام کام ہے۔ ایک ایک گناہ کا نام لیتے چلے جائیں، ہر وہ گناہ جو درجے کے اندر کبیرہ گناہ ہے، دوزخ میں لے جانے والا ہے، اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا بندہ حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ اگلا جملہ سننا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگلا رمضان آنے سے پہلے اگر اس بندے کی موت آ گئی تو اللہ کے دربار میں کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اسے بچا سکے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اسے بچا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ رمضان شریف کے اندر حرام کاموں میں مبتلا رہتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ اللہ اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیتا ہے، بالکل کوڑا ہو جاتا ہے، نیکی اس کے پاس بچتی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کتنا بڑا خسارہ ہے، ادھر دیکھو کتنا بڑا جنت کا نظارہ ہے، چھوٹے چھوٹے عملوں پر رحمت کتنی ہے، چھوٹے چھوٹے عملوں پر کرم کتنا ہے، کام ایک کرتے ہو جزائے فرض کے برابر، کام فرض والا کرتے ہو جزائے 70 گنا بڑھا دی جاتی ہیں، سبحان اللہ 1 مرتبہ کہتے ہو ثواب 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا دیا جاتا ہے۔ اور ادھر سے دیکھو سختی کتنی ہے، جو مسلمان ہو کر کے رمضان کا ادب نہ کر سکا، جو مسلمان ہو کر کے رمضان کی ان برکتوں کو سمیٹ نہ سکا، اس بندے کے لیے کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگلے سال سے پہلے اگر اس کی موت آ گئی کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اسے رب کے دربار سے چھڑا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی کچھ نہیں گیا، رمضان کی بہت ساری ساتیں ہمارے پاس ہیں، سچی توبہ کی جا سکتی ہے، توبہ کا دروازہ تو رب نے موت سے پہلے کھولا ہوا ہے، بند نہیں ہوا۔ جو سچا تائب ہو جائے اے میرے مولا اس سے پہلے مجھ سے سستی ہوگی، میں تو اس بات کو معمولی سمجھتا رہا، جماعت سے نماز پڑھنا یہ تو کوئی کام ہی نہیں، میں اسے معمولی سمجھتا رہا، میں نماز چھوڑ دیتا تھا، رمضان میں روزہ رکھ کر میں سمجھتا فقط روزہ ہی عبادت ہے، فقط روزہ عبادت نہیں، روزے کے ساتھ اللہ چاہتا ہے تم سونے سے مسلمان بھی بن جاؤ۔
कुरान के सामने झुकते हुए नजर आओ, महबूब अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करते हुए नजर आओ, जुबान से दुरूद व सलाम। अब ये जो दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, कोशिश करें अपने पास तस्मियाँ रखें, चलते फिरते उठते बैठते ये वजीफा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। इसका तर्जमा ये है, अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। जब बार बार इस बात की तकरार होगी, मेरे मौला माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दे, तो देखना फिर अल्लाह तबारक व तआला रहमत कैसे अता फरमाएगा। ये जब बंदा झोली फैलाएगा तो फिर करम मिलेगा ना, जब बंदा दामन खोलेगा तो फिर अल्लाह की रहमत की बुहार उसके दामन के अंदर पड़ेगी। आखिरी हदीस पाक समाअत करें। रमज़ान शरीफ और गुनाह ये दोनों कितने सख्त मामले हैं। यानी रमज़ान में रोज़ा भी रखे बंदा, गुनाहगार भी हो। अब यहाँ से कोई बंदा ये मतलब अखज़ ना कर ले, अच्छा जो रोज़ा नहीं रखता वो गुनाह कर ले, उसकी सज़ा तो बहुत बड़ी है। वो तो अब पहले समाअत कर चुके। रमजान का रोजा जिसने छोड़ दिया, सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, रमजान वाला सवाब अल्लाह उसे नहीं देगा। पूरी जिंदगी कज़ाएं करता रहे और अल्लाह के दरबार में सर रखे, फरमाया नहीं, जो रहमत हमने अब देनी है तुम्हें अब ही अता फरमाएंगे। इस माहौल के अंदर आओ। सिर्फ वो बंदे जिन्हें शरीयत ने रुखसत अता फरमाई, बीमार बंदे जो रोज़ा नहीं रख सकते, शरई तौर पर जो बीमार हैं, वाक़अतन जो बीमार हैं, हर बीमार भी वो रोज़े से रुखसत वाला नहीं है। आखिरी हदीस पाक समाअत करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा की कब्रिस्तान में कब्रों पर हाज़िरी देने के लिए जिस वक्त हाज़िर हुए, आपने देखा कि एक ताज़ा कब्र, ताज़ी ताज़ी मिट्टी उसके ऊपर पड़ी है, तो आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ मैं हालात मालूम करूं, इस कब्र के अंदर जो मुर्दा आया है उसका हाल क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के दरबार के अंदर दुआ की कि अल्लाह पर्दे उठा और इसके हालात मुझ पर ज़ाय फरमा दे। रब्बे कायनात ने दुआ को कबूल किया, पर्दे उठ गए, उस मुर्दे के हालात मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं मुझ पर ज़ाहिर हो गए। तो मैंने क्या देखा कि वो मुर्दा आग की लपेट में है और रो रो कर ये जुमले बोल रहा है। कौन से? या अलीयुन अना गरीकुन फिन्नार व हरीकुन फिन्नार, अली मैं आग में डूबा जा रहा हूं, आग मुझे जला रही है, अली मेरी मदद करो, मेरे लिए दुआ करो, अजाब दूर हो जाए, अल्लाह के दरबार में दरखास्त करो। मौला अली कहते हैं मैंने उसे रोता चीखता चिल्लाता देखा, आग के अंदर लिपटता देखा, मेरे दिल के अंदर दर्द और रैम पैदा हुआ। मैंने अल्लाह के दरबार के अंदर हाथ उठाए, ऐ मेरे मौला ये जो अजाब कब्र के अंदर मुब्तला है, जिसका हाल तूने मुझ पर जाहिर फरमाया, मौला इसका अजाब ही दूर फरमा दे। रो रहा है, चीख रहा है, चला रहा है, और तू मुसलमान की दुआ मुसलमान के हक में कबूल फरमाता है। अब जवाब सुनना। मौला अली कहते हैं आतिफे गैबी से आवाज आई। आवाज क्या थी? फरमाया अली इसकी बख्शिश की दुआ ना मांग, ये वो बंदा है जो रमजान की रातों में गुनाह किया करता था। खास करके उस बंदे को साथ अटैच किया गया। गुनाह गुनाह है पूरी जिंदगी, लेकिन वो कितना रहमत मुआब लम्हा है जब अल्लाह तबारक व तआला रहमत बरसा रहा हो, बंदा दामन छुड़ा के भाग जाए। जब अजली दुश्मन को रब ने बेड़ियां डाल दी हो, बंदा फिर भी अल्लाह के दरबार में ना आए, बंदा फिर भी गुनाहगारी करता रहे, बंदा फिर भी उसका कैदी बनता रहे। और ये 11 महीने के बाद 1 महीना अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुश्मन को बांध करके हमें मौका फराम किया है। कुव्वत हासिल कर लो, अपनी रूह को मजबूत कर लो, अपने अंदर को मजबूत कर लो। तो आपने इस हदीस पाक के अंदर मुलाजा किया कि रमजान की रातों के अंदर गुनाह ये बंदे को कितना ज्यादा अजाब के अंदर मुब्तला करता है। हम अल्लाह के दरबार के अंदर दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजान का अदब करने की तौफीक